نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ پاکستان میں ہم تین اصطلاحات جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اور یہ تینوں اصطلاحات جو ہے وہ ہم نے مستعار لی ہوئی ہیں یورپین ممالک سے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ جو ہم مستعار دوسرے سے چیزیں لیتے ہیں، اس کا استعمال یا اس کے معنی و مفہوم کو ہم سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ وہ تین اصطلاحات جو ہے، ان میں سے ایک کنزرویٹو، نمبر 2 پہ لبرل، اور نمبر 3 پہ ریڈیکل۔ اب یہاں پر جو اصطلاحات ہم نے استعمال دیکھی ہیں یورپی ممالک کے اندر کہ یہ کنزرویٹو پیپلز ہے، یہ کنزرویٹو پولیٹیکل فورسز ہے، یہ لبرل جماعت ہے، یا لبرل گروہ ہے، یا یہ ریڈیکل ہے، وہاں پر جو تصور ہے اس تصور کے تحت جو ہے وہ بنیادی جو معنی اور مفہوم اس کے ساتھ استوار تھا کہ وہ سیاسی قوتیں یا وہ سوچ اور فکر جو اپنے آپ کو ایک ایوولوشنری پروسیس کے ذریعے اپنے آپ کو تبدیلی کا لاہ عمل اختیار کرنے کا خواہش رکھتی ہے، دیٹ بیکم دا کنزرویٹو فورسز۔ پھر جو لبرل فورسز ہوتی ہے کہ دیٹ وانٹ ٹو ہارمونائز دا پاسٹ ایکسپیرینسز ود دا پریزنٹ سچویشن، اور اس کے لیے وہ اس پروسیس کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی سوچ اور فکر کے اندر جو ہے وہ ہم آہنگی پیدا کر کے جو ہے وہ جو عہد حاضر کے حالات و واقعات ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طرح کہتے ہیں وہ ایک تسلسل چاہتی ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر جا کر جو ہے وہ ایک کنٹینیوٹی ایجا کا تصور جو ہے وہ ود دا پروگریس جو ہے جو انشور کیا جا سکے، یا جدید حالات و واقعات کے تقاضوں کے مطابق اسے ہم آہنگ بنایا جا سکے۔ تو یہاں پر جو اپروچ ہے وہ اس اپروچ کے تحت بنیادی مقصد جو ہے، جو ایک کنزرویٹو اپروچ ہے، وہ ماضی کے طریقہ کار یا ماضی کے میتھڈ یا ماضی کے اصول و ضوابط کے مطابق جو ہے وہ اپنے نظام کو چلانے کا جو ہے وہ خواہش مند ہوتے ہیں، اور جو ایک لبرل ہوتا ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات و واقعات کی تبدیلی کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنا چاہتے ہیں۔ اب جو تیسرا فریق ہے دیٹ از دا ریڈیکل تصور، جو یہ کہتے ہیں کہ ماضی اور حال کا جو ہے ختم کر دیا جائے اور ایک نئی سوچ اور فکر کے تحت جو ہے وہ ایک نئے ضابطے کو جو ہے وہ تشکیل دے دیا جائے۔ اب میں اگر اس نظام کو، کنزرویٹو کو، لبرل کو اور ریڈیکل کو جو ہے وہ ایک سیاسی بنیادوں پہ سمجھانا چاہوں تو میرے خیال میں ایک جو کنزرویٹو جو اپروچ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ برطانیہ کو اگر ہم رول ماڈل کے طور پر لے لیں تو ان کا نظام یہ تھا کہ جو عمل جو ہے وہ بادشاہت کے طرز فکر و عمل کے اندر ہمارے اندر پایا جاتا تھا، اور جس کے اندر جو ہے وہ ملک کا ڈیلیورنس کا تصور قائم تھا، اس نظام کے جو سوچ اور فکر ہے اس سوچ اور فکر کو جو ہے مطابق جو ہے وہ نظام کو چلایا جائے۔ مثلا جو حکمرانوں کے ساتھ لوگوں کی وابستگی ہے اس وابستگی کو جو ہے وہ استوار رہنا چاہیے۔ اسی طرح جو حکمران کا جو عوام کے ساتھ جو ایک خدمت اور سروسز کرنے کا جو راستہ ہے اس راستے کو جو ہے وہ قائم کرنا چاہیے۔ اس طرح جو رسم و رواج جو ایک باپ دادا کے دور سے چلے آ رہے ہیں اس رسم و رواج کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارنے کا جو ہے وہ اپنا راستہ جو ہے متعین کیا جائے۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ ایک ایوولوشنری پروسیس اور جو کسٹم بیس اورینٹڈ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ نظام حکومت چلانے کی جو سوچ اور فکر ہے دیٹ از کالڈ وہاں پر ایک کنزرویٹو اور کنزرویٹو پارٹی موجود ہے۔ پھر وہاں پر جا کر جو ہے وہ ایک لبرل پارٹی جو حالات و واقعات کے ساتھ تبدیلی کا جو ایک ایلیمنٹ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پر انڈسٹریل ریولوشن آ جاتا ہے یا کوئی اور لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک ہیو اور ہیو ناٹ کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس نظام حکومت کے اندر جو نئے حالات و واقعات کے تقاضا پیدا ہو اس کے کہتے ہیں ماضی کے جو کسٹم اور روایات ہیں ان سے سبق سیکھا جائے، ان سے سبق سیکھ کر جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے وہ کوئی راستہ جو ہے وہ متعین کیا جائے۔ اور جو پھر ایک ریڈیکل تصور پایا جاتا ہے کہ جو نظام اس وقت ملک کا اندر قائم کر رہا ہے اس نظام کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے۔ لیکن آج تک برطانیہ کا جو نظام ہے وہ نظام جو ہے وہ صرف ان دو پہلوؤں کی طرف چلتا ہوا نظر آتا ہے کہ وہ کنزرویٹو پارٹی حکومت کرے گی یا وہ لبرل پارٹی جو ہے وہ برسر اقتدار آ جائے گی، غرض کہ ان کے نظام کی جو طاقت ہے وہ طاقت اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ نظام کے لیے جو بہترین طرز فکر و عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایوولوشنری پروسیس کے ذریعے اور لوگوں کی حمایت کے ذریعے جو ہے وہ اپنے آپ کو نظام کو جو ہے وہ اس قابل بنائے کہ وہ لوگوں کے لیے ڈیلیور دے سکے۔ تو یہاں پر کنزرویٹو اپروچ ہو چاہے وہ لبرل اپروچ ہو، اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ ایک راستے کا تعین کرنا ہے جس راستے پر چل کر آپ لوگوں کی فلاح و بہبود کا جو ہے وہ مقصد جو ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ کنزرویٹو اپروچ ہو یا ایک لبرل اپروچ ہو، دیٹ از ناٹ دا اینڈ ان اٹسیلف، اٹ از جسٹ اے مین ٹو این اینڈ۔ اور ایک جو ہے وہ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے جو وہ کسٹم اور روایات کو
بہترین طریقہ کار سمجھتا ہے، کیونکہ اس کی سوچ اور فکر کے مطابق اس کے اندر جو ہے وہ صدیوں کا سفر ہم نے طے کیا ہے اور اس سے حاصل ہونے ہمیں نتائج کو پتہ ہے، اسے اس نتائج کے مطابق جو ہے وہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اور کچھ جو ہے وہ نتائج سے آگے بڑھنے کے لیے جو جدید حالات اور واقعات کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جو ریڈیکلز ہوتا ہے وہ مکمل طور پر نظام کو جو ہے وہ تبدیل کر کے ایک نیا سوچ اور فکر کہتا ہے، اس طرح نہ وہ ماضی سے سبق سیکھتا ہے، نہ وہ اپنے آپ کو حال کو بہتر بنانے کا تصور رکھتا ہے، وہ صرف تو ایسا کہتا ہے کہ یہاں پر جا کر المیہ پاکستان، میں اس کو اور ایک اور سپورٹس کی نظر میں بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں سوچنے میں اور سمجھنے میں آسانی، مطلب ایک کنزرویٹو اپروچ، یہ ہم نے کرکٹ کا میچ کھیلنا ہے اسی وائٹ ڈریس کے ساتھ، ہم نے اسی گیند بال کے ساتھ کھیلنا ہے اور انہی قاعدے اور ضابطوں کے ساتھ کھیلنا ہے۔ اور دوسری سوچ اور یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب گیم کے اندر ہمیں حسن پیدا کرنا ہے، کرکٹ کا میچ کرکٹ ہی رہے گا، اس کے اندر جو بنیادی اصول اور ضابطے رہیں گے، لیکن اس کے اندر ہم ایک وائٹ بال کا لے آتے ہیں، ہم اسے T20 کا میچ بنا دیتے ہیں، اسے ون ڈے، تو اسے کہتے ہیں دیٹ از دا ایولیوشن۔ اب اگر ریڈیکل تصور آ جائے تو کہا جائے کہ کرکٹ میچ ہے وہ اس کرکٹ کے نام کو ہی ختم کر دیا جائے، اب یہ کرکٹ گیم جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے، ہم اس کے مقابلے میں کوئی ایک نئی گیم، تو اسے ایک گیم کا ختم کر دینا اور اس کی جگہ پر نئی گیم لانا، دیٹ بیکم دا ریڈیکل۔ اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں عقل اور دانش مندی کا تقاضا کیا ہے کہ ایک جو نسل در نسل ایک گیم آ رہی ہے، ہم نے اس کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات اور واقعات کے مطابق جو ہے آپ نے نئے ضابطوں کے مطابق تشکیل دے دیا، تو اسے کہتے ہیں کرکٹ رہنی چاہیے، کرکٹ جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے، دیٹ از دا ریئل اپروچ، اور اس کے اندر جو ایک لبرل اپروچ آتی ہے دیٹ از آلسو ایولیوشنری پروسیس۔ لیکن پاکستان کے اندر المیہ یہ ہے، ہم کنزرویٹو بھی بنتے ہیں، ہم لبرل بھی تصورات رکھتے ہیں، ہم ریڈیکل بھی نظریات پیش کرتے ہیں، لیکن اگر ان تمام کا جو بنیادی مرکز اور محور اگر ہم دیکھا جائے تو وہاں پر جا کر جو ہمیں معنی اور مفہوم آتا ہے وہ صرف اور صرف مذہب کے دائرہ کار میں آ جاتا ہے کہ ایک فرد کنزرویٹو ہے جو اس کی سوچ اور فکر جو ہے وہ مذہب کے دائرہ کار کے اندر رہتا ہے اور اسے آگے دیکھنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ مذہب کی جو طاقت ہے وہ آپ کے لیے ایک تاریخ کا بہترین سبق ہے کہ جس کے اوپر آپ نسل در نسل چلتے چلے آ رہے ہو، مذہب کے جو اصول و ضوابط ہے اس سے حاصل ہونے والے نتائج آپ کو معلوم ہے، مذہب آپ کی زندگیوں کے اندر کتنے مثبت نتائج پیدا کر سکتے، لیکن ہم کنزرویٹو اپروچ کے تحت ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ افراد جو مذہبی سرگرمیوں یا مذہبی وابستگی رکھنے والے لوگ ہیں وہ حالات و واقعات کا تقاضا جو ہے پورا کرنے سے قاصر ہیں۔ جب آپ کسی کنزرویٹو فرد کو، یعنی کہ ایک ایسا فرد جو مذہب کی تعلیمات کے ساتھ وابستہ ہو، اس مذہب کی تعلیمات کے نتیجے کے اندر جا کر اور اسے عہد حاضر کا جو ہے وہ امین نہیں سمجھتے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ دراصل اس فرد کو جو ہے وہ اگنور نہیں کر رہے یا اس کو ریجیکٹ نہیں کر رہے، بلکہ اس مذہب کی آپ جو ہے وہ جو طاقت ہے اس کو سوالیہ نشان بنا رہے ہوتے ہیں۔ اور ہم بالخصوص یہ پاکستان کے اندر اگر ہم نے کہا کہ کنزرویٹو کا لفظ ہے تو اسلام ہمارا مذہب ہے، اور کنزرویٹو کہہ کر کسی کو جو ہے وہ عہد حاضر کے تقاضوں سے نااہل قرار دے دینا یا اسے نکال باہر کرنا، یہ وہ المیہ جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ عہد حاضر کا ہی دین نہیں ہے بلکہ وہ آئندہ آنے والے ہر وقت کا دین ہے، اپنی سوچ کے لحاظ سے، اپنی فکر کے لحاظ سے اور اپنے عمل کے لحاظ سے۔ ہاں، یہاں پر جا کر جو تصور ہے کہ یہاں پر جو ایک لبرل تصور دیا جاتا ہے وہ ایک ایولیوشنری پروسیس کے جہاں پر، اور اسلام بھی اسی اصول کی عکاسی کرتا ہے، اور وہ تصور کیا ہے کہ جو ہے اتحاد کیا جانے کہ وہ حالات و واقعات جس کے نتیجے کے اندر جا کر جو ہے وہ آپ جو ماضی کے جو آپ کے سرگرمی ہے اگر اس کے اندر مذہب کی کوئی اصول و ضوابط جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ رہنمائی دینے سے قاصر ہیں اور آپ کو نئے حالات و واقعات مسائل کا سامنا، تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ ایک بیہیویئر جو اختیار کرتے ہیں جس کے اندر آپ اتحاد کا تصور کرتے ہیں، جیسے شاہ ولی اللہ نے قرآن پاک کا جو ہے وہ فارسی میں ترجمہ کیا، تو اسے کہتے ہیں جت البلاغہ لکھی نئے حالات و واقعات کے مطابق، تو اسے کہتے ہیں دیٹ از دا ریئل اسپرٹ آف دا لبرلزم۔ لیکن ہمارے نزدیک جو لبرل ہونا ہے وہ بھی یہ ہے کہ مذہب کو بالکل ختم کر دیا جائے اور لہٰذا ہم جدید حالات و واقعات کے مطابق اپنے آپ کو ڈالتے چلے جائیں۔ اس طرح یہاں پر بھی جو لبرل کا کانسیپٹ ہے وہ الٹیمیٹلی مذہب کی طاقت کے تصور کے گرد گھومتا ہے، اور جو ریڈیکل کا تصور ہے وہ ریڈیکل کا تصور جو ہمیں اس تصور کے ساتھ منسلک کرتا ہے کہ جس کے اندر ہم ایک کامونسٹ کو سوچ اور فکر کے آئینہ دار بن جاتے ہیں، جس کے اندر کہا جاتا ہے اگرچہ کامونسٹ بھی ایک معیشت کا نظام ہے لیکن ہمارے نزدیک یہاں پر بھی لفظ جو ریڈیکل کا ہے کہ مذہب کا تصور رکھنا بھی جو ہے وہ دراصل کسی عہد حاضر کے تقاضوں کو پورا کرنا جو ہے وہ اس کے ناکافی ہے۔ تو اسے کہتے ہیں یہاں پر ہم نے جو کنزرویٹو ہے یا لبرل ہے اور جو ریڈیکل کے جتنے معنی و مفہوم ہے وہ تمام مذہب کے معنی و مفہوم کے ساتھ منسلک کر رکھے ہیں، تو غرض کہ یہاں پر کنزرویٹو جب وہ دامن پسندی کا وہ معنی و مفہوم ہے جہاں پر جو ہے مذہب کے دائرہ کار کے اندر رہ کر کوئی فرد ترقی نہیں کر سکتا،
लिबरल से मुराद यह है कि आप मजहब के दायरे कार से निकलेंगे तो आप तरक्की हासिल कर सकेंगे, और रेडिकल का मजहब को आपको जो है वो तरक करना पड़ेगा, यानी कि लिबरल मजहब को सिर्फ आपका निजी मामला करार देकर जो है वो आपको तमाम मामला के अंदर मजहब की गिरफ्त से निकाल, और रेडिकल तो मजहब के दायरे कार का कोई लबादा भी जो है वो उड़ने के लिए तैयार है। यहाँ मजहब का तस्वर नहीं है, जो वेस्टर्न तस्वर है वो कंजर्वेटिव का तस्वर है, लिबरल का तस्वर है और रेडिकल का तस्वर, और ये मानी और मफहूम के लिहाज से दरअसल आपकी सरगर्मियों को तरतीब देने का नाम है कि आप अपने जो लोगों की फलाह बहबूद या हुकूमत वक्त जो है वो लोगों की फलाह बहबूद के लिए जो मंशूर और ज़ाब्ता बनाएगी, उस ज़ाब्ते को हासिल करने के लिए वो कौन सा तरीका का इस्तेमाल करेगी, कि वो माजी के जो रस्म रवाज के जो इक़्तिदार के निज़ाम है उस पर अमल करेगी, या उस निज़ाम को कोई तब्दील करके जो है वो नया कोई रास्ते तलाश करेगी, डेट इज़ द लिबरल। और कोई एक ऐसी कुव्वत है जो माजी के तमाम तलख तजर्बात को या माजी के हालात वाक़यात से अपने आप को नालान तस्वर करते हुए जो है वो इसको ख़त्म करने का तस्वर देगी, जिस तरह के जो कम्युनिस्ट फिलॉसफी है वो ये कहते हैं विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट, डेट इज़ द रेडिकल अप्रोच, कि रियासत को ही ख़त्म कर दिया जाए। हालांकि माजी के अंदर रियासत जो है वो जिस तरह कायम की वो इंसानी ज़रूरत के लिए बनी। आज भी एक लिबरल तस्वर ये पाया जाता है कि रियासत वो पुलिस स्टेट नहीं है, बल्कि उसे एवोल्यूशन तस्वर के तहत हम इसे लिबरल सोच और फिक्र के तहत कह सकते हैं कि डेट इज द फ्लाई कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट। तो इस तरह कहते हैं जो एक कंजर्वेटिव अप्रोच हो सकती है कि रियासत एक पुलिस स्टेट है, एक लिबरल कॉन्सेप्ट ये हो सकता है कि रियासत को जो है वो एक फलाही रियासत होना चाहिए, और रेडिकल तस्वर जो है विदर्भ रियासत को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अहद हाजिर में रियासत जो है वो एक कैपिटलिस्ट तबके के हाथ में है, फ्यूडलिस्ट के हाथ में है, इसके जरिए जो है वो लोगों पर जुल्म किया जाता है। एक जमहूरियत जो है वो एक गवर्नमेंट ऑफ द कैपिटलिस्ट है, वह ये तनकीद करके और भी कम्युनिस्ट फिलॉसफी के तहत जो है वो एक बुर्जुआ क्लास जो है वो जो वो हुकूमत करती है ओवर द प्रोलेटेरिएट पीपल, लिहाजा प्रोलेटेरिएट पीपल यानी गरीब लोगों को इनकलाब ले आना चाहिए, और रियासत को खत्म किए बगैर जो वो स्टेटलेस क्लासलेस सोसाइटी का तस्वर कायम किए बगैर जो लोगों के हकूक का तस्वर नहीं हो सकते। तो रियासत के बारे में भी यही तीन तस्वरात हो सकते हैं कि एक कंजर्वेटिव तस्वर है कि पुलिस स्टेट बना दें, लिबरल तस्वर है फलाई कॉन्सेप्ट बना दें, या इसी तरह के वो एक विदर। लेकिन यहाँ पर जो अक्लमंदी और दानिशमंदी का जो तकाजा है वो सिर्फ रियासत के अगराज मकासद को हासिल करने के तरीक़ाकार है, लेकिन हमारे अंदर अलमिया यह है कि हम हर अमल को जो है चाहे वो कंजर्वेटिव का है, लिबरल का है, और जिसके नतीजे के अंदर हम एक रेडिकल का है उसके तमाम तर ताल्लुक जो है वो मजहब के साथ मुंसलिक कर देते हैं। हालांकि मजहब जो है नाइदर इट इज द कंजर्वेटिव नॉर इट इज द लिबरल नॉर इट इज द रेडिकल। इस्लाम इज ए कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ एंड इट हैज द सोर्सेज टू फॉर्मुलेट द एक्शन। कुरान पाक में हुक्म है तो आप कोई तब्दीली का अमल नहीं कर सकते, कोई भी, ना लिबरलिज्म ना रेडिकल। फिर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई मानी और मफहूम अगर आ गया है तो उसके खिलाफ कोई अमल नहीं किया जा सकता, वहां पर ना कोई कंजर्वेटिव रहता है, ना कोई लिबरल ना रेडिकल। और जो हालात वाकयात आपके जदीद अहद के तकाजे होते हैं, खुद इस्लाम का अपना जो सोर्स है उसके मुताबिक है कि आप इत्तेहाद करें, यानी कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो है उस पर कोई रास्ता जो है वो तलाश करें। और इस तरह जो है वो हम अगर इत्तेहाद भी ना हो तो फिर कंसेंसस ऑफ द पीपल इज्मा का हुक्म दिया गया है। तो हम इस्लाम के अंदर कैसा कोई मानी मफहूम पैदा कर सकते हैं कि वो कंजर्वेटिव है, कि वो लिबरल है, वो या रेडिकल है? कैसे मानी मफहूम इस इस्लाम के दायरा कार के अंदर आ सकते हैं? क्योंकि इस्लाम जो है वो अपनी तालीमात का बुनियादी जो माखज है वो कुरान को करार देता है फॉर ऑल द टाइम। कुरान अपना लाजमी हुक्म करार देता है, सुन्नत रसूल जहां पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके दिखाया, और जहां पर हालात वाकयात की तब्दीली का कोई अमल पैदा किया जाना जरूरी होता है वहां पर इत्तेहाद भी है और इज्मा भी है। इस तरह अनफॉर्चुनेटली कि हमने दुनिया के से जो मुस्तार लिए हुए जो तस्वर आते हैं वो हमने अपने मजहब के दायरा कार के अंदर बना लिए हैं, और जिसका नुकसान जो है वो मजहब इस्लाम की जो ताकत है और उसकी जो हैसियत है उसका तयन करने में जब हम खुद कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाते हैं तो हम दुनिया को कैसे उसका पैगाम दे सकते हैं? लेट्स होप वी विल हैव द ट्रू कॉन्सेप्ट ऑफ द Islam, rather we will consider it on the principle of the conservatism, liberalism or radicalism. Islam is a complete code of life forever because it is the religion that guides the such universal principles which are forever in the interest of the human being. Let's hope we will have a better opinion, analysis about the Islam, and we will not consider the Islam on our narrow-based concept, conservative, liberal, or the radical. All these concepts does not have any meaning
to analyze the Islam. Thank you very much.